کیا حلال و حرام کا اطلاق ہماری پوری زندگی پر محیط کرتا ہے یا صرف اشیاء خور و نوش پر ہی منحصر ہے؟ اسلام نے ہمیں جہاں حلال کو اپنانے کی تاکید فرمائی، اس کے فضائل بیان فرمائے، اسی کے ساتھ ساتھ حرام کی ممانعت اور مذمت بھی بیان فرما دی گئی، کیونکہ حلال کو اختیار کرنا یہ دنیا اور آخرت کی سرخروئی کا باعث ہے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کا باعث ہے۔ اسی طرح حرام میں مبتلا ہونا یہ دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ جتنے بھی حرام کے معاملات ہیں بالخصوص ہم نے اس کو محدود کر لیا، جو شرعی اصطلاح ہے حرام کی، ہم نے غذا سے متعلق اس کو محدود کر لیا کہ فلاں چیز ہمارے لیے حرام ہے، فلاں چیز کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے۔ جس طرح آپ نے ابھی کلام فرمایا کہ ہم اس میں تو بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ یہ گائے کا ہے یا گدھے کا گوشت ہے، جس طرح ہمارے بازاروں میں کچھ بعید نہیں ہے کہ کیا بیچا جا رہا ہے، یا مری ہوئی کا ہے یا بکرے کے نام پہ کتا بیچا جا رہا ہے۔ اس چیز پہ تو ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے ذبح کیا جائے، جس سے وہ خرید رہے ہیں اس مال پر نہیں ہماری نظر۔ تو ہماری جیب میں جو مال ہے، جو ہم نے اس کو کمائی کا جو ذریعہ ہے، وہ اگر جائز طریقے سے نہیں ہے تو اس کی حرمت اگر اس سے زیادہ نہیں ہے تو اس سے کم بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ جو چیز ہم لینے میں اتنی احتیاط کر رہے ہیں، کیونکہ شریعت مطہرہ نے جہاں کتے کا گوشت اگر کھانا حرام فرمایا ہے، گدھے کا گوشت کھانا حرام فرمایا ہے، تو اسی طرح سود ہے، رشوت ہے، جوا ہے، اسی طرح ڈاکہ ہے یا دیگر اس طرح کے معاملات۔ حرام کا جو ایک تصور ہے اور شرعی جو اصطلاح ہے وہ ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں میں اس کا ہمیں تصور ملتا ہے، اطلاق ہوتا ہے، اور صرف غذا سے متعلق نہیں بلکہ ہر وہ کام جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور نافرمانی کا باعث بنے وہ شریعت مطہرہ نے ہم پر حرام فرمایا۔ جس طرح اگر ہم غذا سے متعلق احتیاط کرتے ہیں تو اس غذا کو حاصل کرنے کی جو آمدنی ہے اس کے ذرائع کیا ہیں، اگر وہ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کا باعث ہے، یعنی محنت کی کمائی ہے، خون پسینے کی کمائی ہے، تو وہ اس میں باقاعدہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا سلسلہ رکھا گیا۔ یعنی جو کسب حلال کے لیے فرمایا کوششیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے جہاد کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ القاسب حبیب اللہ۔ اور پھر خود رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، حضور سے انہوں نے مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھوں میں وہ سختی تھی، کھردرے ہاتھ تھے، تو حضور نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے، کافی دنوں بعد آئے ہو، تمہارے ہاتھوں کی یہ کیفیت ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میں محنت مزدوری کرتا ہوں، وقت نہیں مل پاتا، آپ کی بارگاہ میں حاضری کی تمنا رہتی ہے، لیکن اس وجہ سے میں اتنے دنوں بعد حاضر ہوں اور یہ میرے ہاتھوں کی کیفیت ہے۔ تو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، وہ صحابی رسول، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر فرمایا کہ القاسب حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو کمائی کرنے والا ہے، کسب حلال کے لیے کوششیں کرنے والا ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے۔ جہاں یہ کاسب جو حلال کمائی کی کوششیں کرنے والا ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے، دوسری طرف جو ملاوٹ کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، چوری کے ذریعے یا کم ناپ تول میں کمی کرنے کے ذریعے، جس طرح قرآن میں جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے متعلق اس کا تذکرہ فرمایا، ان کے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ فرمایا گیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم میں سورہ مطففین کا آغاز ہی اس طور پر فرمایا گیا کہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنہم یخسرون، کہ ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں کہ جب وہ کسی سے لیتے ہیں تو خوب ناپ تول کے لیتے ہیں، یعنی کسی سے اگر کچھ سودا لینا ہے اور کسی سے کچھ خریدنا ہے تو اپنے طور پر وہ خوب تسلی کر کے لیتے ہیں، لیکن جب وہ کسی کو دیتے ہیں، کوئی چیز بیچتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں عام ہیں کہ وہ ترازو کے نیچے کوئی چیز چپکا دی ہے، اس کو فن سمجھا جاتا ہے، بڑی صلاحیت ہے جناب، اس میں تو کام اس نے دکھا دیا۔ اور ہزاروں اس طرح کے معاملات، جس طرح ملاوٹ کا معاملہ ہے، آج ہمارے بازار میں کسی کی خوش قسمتی ہوگی کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو ملاوٹ سے پاک، دودھ کو آپ دیکھ لیں، آٹا ہے یا چینی ہے یا دیگر اس طرح کے معاملات جو خالصتاً جن پر ہماری زندگی کا انحصار ہے، ہماری زندگی کا دار و مدار انہی اشیاء پر ہے، ان میں انتہائی نقصان دہ چیزیں ملائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق فرمایا کہ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے دین پر نہیں ہے، ہمارے طور طریقے پر نہیں ہے۔ اور پھر ہر معاملے میں، یعنی ماں باپ سے متعلق حقوق ہوں یا ماں باپ کے اولاد سے متعلق حقوق ہوں، زوجین کے ایک دوسرے سے متعلق ہیں، پڑوسیوں سے متعلق ہیں، اس میں بھی ہر وہ رویہ جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور نافرمانی کا باعث بنتا ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو ہمارے لیے حرام قرار دیا۔ اور پھر اس کی اتنی سرزنش حضور نے فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ عرض کیا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے۔ عرض کیا رسول اللہ مفلس پھر کون ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے کہ کل قیامت کے دن نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. یعنی اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انبار اس کے پاس نیکیوں کا ہوگا. لیکن دنیا میں جس کا حق اس نے مارا ہوگا, چاہے وہ ملاوٹ میں ہو یا رشوت میں ہو, چوری چکاری میں ہو, کسی بھی طور پر ہو, یا ذمہ داری کے حوالے سے ہو, تو فرمایا کہ وہ حق والے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ الہی اس نے دنیا میں فلاں حیثیت سے ہمارا حق مارا تھا. یعنی آج اگر 2-4 پیسے ہم کما بھی لیتے تو یہ اس کو اپنے لیے مال نہ سمجھا جائے, اپنے لیے کامیابی نہ سمجھا جائے, بلکہ یہ وبال ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک پائی سے متعلق سرزنش ہونی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے تقاضے کس طرح پورے کیے جائیں گے کہ اس کی نیکیاں لے کر اللہ رب العالمین حق والوں کو عطا فرمائے گا. اور اگر ان کا تقاضا ختم ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو لے کر اس کے نامہ اعمال میں اور اس کے کاندھے پر ان کو لاد دیا جائے گا. تو آج ہم تصور کریں کہ صرف روٹی ہماری حلال کی ہے, حلال گندم ہے, مکئی ہے یا حلال جانور کا گوشت ہے, یہ کافی نہیں ہے, بلکہ ہر وہ چیز جس طرح اس سے پہلے کلام فرمایا گیا وہ حلال ہونی چاہیے, کہ نہ صرف حلال بلکہ وہ جو مشتبہات کا معاملہ ہے نا, جن چیزوں میں شبہ ہے, فرمایا کہ ان کو بھی چھوڑ دو. حضور کی واضح حدیث ہے, حضور ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں حضور نے مجھے کچھ وصیت فرمائی. حضور نے فرمایا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک, کہ اس چیز کو چھوڑ دے جو تیرے دل میں کھٹکے, جو تیرے دل میں ایک وسوسہ پیدا کرے, شک پیدا کرے, اور اس چیز کی طرف آ کہ تجھے جس بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے, اطمینان ہو جائے. تو شریعت نے ان معاملات سے متعلق کتنی تاکید فرمائی ہے. بہت عمدہ. خوب اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.